اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فقر موجودات، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رب کعبہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ سے یہ قوی امید ہے ہمیں کہ رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت مہینے سے بھی ہمیں سرفراز فرمائے گا اور اس کی نعمتیں برکتیں حاصل کرنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین محترم، جیسے ابھی قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ میں یہی بتایا جا رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی بندگان خدا، جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات بے نیاز ہے، اسی طرح نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ بھی بے نیاز ہے۔ پھر اسی طرح رب کا کلام قرآن مجید بھی بے نیاز ہے۔ یوں تو اللہ رب العالمین نے جو اپنے انعام یافتگان بندوں کو بیان کیا، انبیاء، صحابہ، شہداء، صالحین، یہ سب کے سب بے نیاز ہیں، دنیا ان کی محتاج ہے، یہ دنیا کے محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر خدا کا کلام، خدا کا وہ نبی جو سردار الانبیاء بنائے گئے، خدا کے وہ نبی جو انبیاء کے امام، انبیاء کے سر کا تاج، خدا کے وہ محبوب نبی جن کی بدولت اللہ رب العالمین نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اسی لیے خدا کی ذات کے ساتھ خدا کے نبی کی ذات منسلک ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کا یہی ایمان و ایقان و عقیدہ ہے کہ جب بھی خدا کا ذکر کریں تو اس کے رسول کا ذکر ہمیں ضرور کرنا ہے، کیونکہ بغیر رسول اللہ کے ذکر کے نہ ایمان مکمل ہے، نہ ہماری بات مکمل ہے، نہ ہماری نماز مکمل ہے، کسی اعتبار سے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ کیوں مکمل نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے آپ کو جو پڑھایا جاتا ہے کلمہ طیبہ، وہ کلمہ جب نبی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، نبی کے بغیر دین میں تم داخل ہو نہیں سکتے، تو پھر دین میں آنے کے بعد نماز کیسے ذکر نبی کے بغیر مکمل ہوگی؟ تو بہرحال نبی پاک
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرنا ضروری ہے، جیسے کہ بارہا آپ کے سامنے کہا جا چکا ہے، علماء اکرام سے آپ نے سنا ہے، لیکن میں برجستہ کہتا ہوں، کہا ہوں، کہوں گا، آخری سانس تک کہتا رہوں گا، ہر جگہ زمین کے کسی حصے میں، دنیا کی کسی کنٹری میں، کسی ملک میں کسی کے سامنے کھڑا کریں، برابر حق گوئی کروں گا۔ بارہا کہا کہ اسلام کے نام پر کوئی حرف آتا ہے، قرآن پر کوئی حرف آتا ہے، داعی اسلام نبی محمد الرسول اللہ کی شان میں اگر بے ادبی ہوتی ہے تو یہ کسی اور کی مجال نہیں ہے، اس کا ذریعہ واحد مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اپنے طور طریقوں کو، اپنے اختلافات کو، اپنے جھگڑوں کو بالائے طاق رکھ کر، بازو رکھ کر اگر اسلام پر ثابت قدم ہوتے، اگر کمر بستہ ہوتے، ڈٹے رہتے، تو پھر کسی کے مجال نہیں کہ تمہارے نبی کی شان میں کچھ کہہ سکے۔ ارے بہت بڑا 30 مارکہ ہوگا، کوئی نبی کی شان میں بے ادبی نہیں کر سکتا۔ آج مسلمان خود اتنا بدنصیب ہے، بدبخت ہے، آج مسلمان اسلام کے خلاف چل رہا ہے، آج مسلمان قرآن کے خلاف چل رہا ہے، آج مسلمان نبی کی شریعت مطہرہ کے خلاف چل رہا ہے، آج مسلمان نبی کی شان میں بے ادبی کرتا ہے۔ تب پھر اگر غیر بے ادبی کرے تو کون سی بڑی بات ہوئی؟ وہ کون سی نئی بات ہے؟ ارے وہ تو ازل سے ہی دشمن ہیں، ان کا نطفہ بھی ناپاک ہے، جس شکم سے، جس پیڑ سے اس دنیا میں جنم لیے پیڑ بھی ناپاک ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ ان کے کہنے پر واویلا مچانے سے یہ اچھا ہے کہ خود اپنے اوپر واویلا کر لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے میں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، آئیڈیل بنانے کے لیے، گائیڈنس بنانے کے لیے قرآن کو بھیجا، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی محمد الرسول اللہ کو بھیجا، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی آل کو بھیجا، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کے ازواج مطہرات کو تمہارے پاس بھیجا، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کے اہل بیت اطہار کو تمہارے پاس بھیجا، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کے صحابہ کو بھیجا، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے تابعین تابعین کو بھیجا، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے مفسرین کو بھیجا، محدثین کو بھیجا، فقہا کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، سلاسل طریقت، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ کو بھیجا۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے موجودہ دور میں علماء مشائقین کا سنگم تمہارے پاس بھیجا۔ اب اس کے بعد ہم قرآن نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو غلطی کس کی ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ کمنٹ تو کوئی بھی کرتا ہے، کرنے دیجئے، کرنے دیجئے۔ اس کو لے کر واویلا مچانا یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ پر بس شیئر کرتے جا رہے ہیں کہ اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا۔ ارے بھائی اس نے کہا، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال سے بھی تو بے ادبیاں ہو رہی ہیں، ہمارے اعمال سے تو بے ادبیاں ہو رہی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، ہم اپنے آپ کو ایک آئیڈیل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ جس طرح میرے نبی راستے سے گزرتے درخت کے پتوں سے آواز آتی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہاڑ کی چٹانوں سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب میرے نبی کو دائی حلیمہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ جب پرورش کے لیے بنو سعد کے قبیلے کی طرف لے جا رہی تھی مکہ مکرمہ سے، خانہ کعبہ کے سامنے جب نبی کا گزر ہوا تو خود خدا کا گھر جھوم رہا تھا
کہ اب مجھے پاک کرنے والا نبی آ گیا ہے، اب مجھے ان ناپاک بتوں سے پاک کرنے والا نبی آ گیا ہے۔ آج تک میرے در و دیوار پر، میرے چھت پر، میری چوکھٹ پر، میری دہلیز پر، میرے بازوؤں پر گندے اشعار لٹکتے تھے، لیکن مجھے اب خدا کے کلام سے مزین کرنے والا نبی آ چکا ہے، یہ کہہ کر کعبہ جھوم رہا تھا۔ تو ایسا آئیڈیل بناؤ، ایسا آئیڈیل بناؤ، کہتا ہوں، لیکن بعض حضرات تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ مولانا جب چاہے جو کچھ چاہے اپنے اوپر طنز کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو آئیڈیل بنائیے، صرف زبان سے کہیں گے عاشق رسول نہیں، زبان کا دعویٰ کبھی کام آنے والا نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، زبان کا دعویٰ کبھی کام آنے والا نہیں ہے، یہ صرف ظاہری عمل ہے، یہ صرف ظاہر ہے، زبان سے ہم بول رہے ہیں ظاہر ہے، باطن کو پاک کیجئے گا۔ جب تمہارا باطن پاک ہو جائے نا، اس وقت نبی کی سچی محبت تمہارے دل میں ایسے بس جائے گی کہ تم اپنے آپ کو ایک آئیڈیل بنا کر جب راستے سے چلو تو لوگ دیکھ کر کہیں عاشق رسول جا رہا ہے، نبی کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ ارے زندہ نہیں، جب تم مر کر لوگوں کے کاندھوں پہ جاؤ نا، اس وقت لوگ کہیں گے عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ ایسی طاقت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ جب ایسی طاقت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو بڑے سے بڑے سرمے سے بھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بولنے والا کسی مذہب کا رہنما ہوگا، اپنی جگہ ہے، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت، ہم اہل سنت والجماعت اکثر تقریباً علماء مشائخین کبھی کسی دھرم کے خلاف ہم نہیں بولے، کبھی کسی دھرم کے خلاف ہم نے آواز نہیں اٹھائی، نہ ہماری قرآن نے تعلیم دی، نہ ہمارے نبی نے تعلیم دی، بس ہم ان کا رد کرتے ہیں، غلط نہیں کہتے۔ آج تک کتنوں نے نہیں کہا، نبی کی شان میں کہا، مدینہ منورہ کی شان اقدس میں گستاخی کی، خود کلام اللہ کے ساتھ گستاخی کی، لیکن ہم نے کسی اور مذہب پر کچھ نہیں کہا، ان کی مذہبی کتابوں پر کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ ہمیں اسلام اتحاد کی تعلیم دیتا ہے، انتشار کی تعلیم نہیں دیتا۔ تو آئیڈیل بن جاؤ تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج تک ہماری تاریخ بنی ہوئی ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت والے کسی دھرم پر، کسی مذہب پر، کسی دھرم کے کسی گائیڈنس پر، کسی مذہب کے کسی رہنما پر کچھ لفظ نہیں کہا ہے، اور ہم کہتے بھی نہیں، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ ابھی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بالخصوص نوجوان نسلیں جو اسمارٹ فون لے کر بیٹھ جاتی ہیں، انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتی ہیں، بس یہ دیکھ لیے اس کو شیئر کرتے ہیں، بھائی ایسا بول دیا، بھائی نے ایسا بول دیا۔ نہیں، اپنے آپ کو سدھارو۔ جب ہم سدھر جائیں گے، ہمارے اندر وہ تقویٰ پیدا ہو جائے گا، ہماری روح مضبوط ہو جائے گی، سچی اٹوٹ محبت نبی سے جب ہماری ہو جائے گی تو کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہنے والا غیر ہے، اب قرآن کی آیات پر اعتراض کرنے والا نام کا تو مسلمان ہے نا، اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اس اپنی جگہ سے ہمارے کوئی سروکا نہیں ہے، مسلمان ہے نا، نام مسلمان کا، لیبل مسلمان کا۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا المسلمون اس لیے اللہ نے نہیں فرمایا۔ 1400 برس پہلے قرآن کے نزول ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کو ختم کر دیا کہ میں مسلمان کو احکام اسلام نہیں بلکہ مومنین کو بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھیے، ظاہر پر مت جائیے۔ اب دیکھیے، بیماری کا بہانہ، اللہ معاف کرے، وہ بیماری کیا ہے، کیسی ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ پیچھے اس کے راز کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہر پر عمل ہو رہا ہے، ہر چیز ظاہر پر ہو چکی ہے۔ اب بات کرو، اگر کامن سے اگر بات کروں میں برادران اسلام کو لے کر، سب ساری دنیا کو لے کر اگر بات کروں، صرف ظاہر پر عمل کر رہے ہیں، باطن پر کوئی نہیں جا رہا ہے۔ ارے باطن کو پہلے صاف کرو، ظاہر پر عمل کر رہے ہیں۔
کورونا وائرس ہے اپنی جگہ ہے، مگر مومنین کے لیے کورونا وائرس نہیں، اس کا باپ دادا بھی آ جائے تو کچھ نہیں ہوگا۔ شرط ہے کہ مومن اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے نبی کی رضا حاصل کر لے۔ ارے درود شریف پڑھو، کتنی شفا یاب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، سورہ قریش پڑھو۔ گھر میں اپنی ماں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں سے کہو کہ جب وہ کھانا پکاتی ہیں تو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے، اور تم کھانا کھانے بیٹھو تو اس وقت بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، سورہ فاتحہ پڑھ کر کھاؤ۔ ارے کورونا وائرس تو آج کا ہے، 1 سال کا ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ ارے جو بیماریاں بوڑھی ہو چکی ہیں، شوگر، بی پی، کینسر، سب ختم ہو جائے گا اگر قرآن کی تلاوت کرو گے، اگر قرآن کی تلاوت کر کے دم کر کے کھاؤ گے۔ قرآن کو چھوڑ دیے، اس لیے بیمار ہو رہے ہیں۔ آج مسجد سے کہا جائے عمل نہیں ہوتا، ممبر سے کہا جائے عمل نہیں ہوتا، خانقاہ سے کہا جائے عمل نہیں ہوتا۔ ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں، جب ایک سائنٹیفک اگر بول دے تو اس پر عمل کر دیتے ہیں۔ بولے گا، سائنس بھی بولے گا، سائنسدان بھی بولیں گے کہ مسلمانوں تم نہیں، تم بھی کھاؤ، ہم کو بھی قرآن پڑھ کر پانی پر دم کر کے تو ہم بھی پئیں گے، ہم بھی بیمار سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ ارے قرآن مومنین کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، قرآن بیماروں کے لیے شفا بن کر آیا ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو بیماریاں نہیں لپٹیں گی تو کیا لپٹیں گی بھائی؟ آفات و بلیات اگر نہیں لپٹے تو پھر کیا لپٹیں گے؟ قرآن کو سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا بنا لو۔ گانے سے اچھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ رات کا سارا وقت اسمارٹ فون کی چیٹنگ میں لگاتے ہیں، ارے زیادہ نہیں، صرف سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ قریش، لیلا فی قریش پڑھ کر سو جاؤ، آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ۔ دیکھو نیند میں بھی کیسا لطف آئے گا تمہیں، اور تمہارے صبح اٹھنے تک کی ذمہ داری، گارنٹی، حفاظت اللہ لے لیا ہے۔ کہتا ہے کہ جو میرے کلام کی تلاوت کر کے سوئے گا تو اس کو میں صبح بیدار کرواؤں گا، صبح اس کو جگاؤں گا۔ آج ہم سوتے ہیں، بھروسہ نہیں کہ صبح ہم اٹھیں گے یا پھر آنکھ ویسے ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، کیونکہ نیند بھی موت کی ایک چھوٹی بہن کہلاتی ہے۔ مگر جو قرآن کی تلاوت کر کے سوتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ میری حفاظت میں آ جاتے ہیں، وہ میری کسٹڈی میں آ جاتے ہیں۔ دنیاوی طاقت کی کسٹڈی میں جب تم چلو گے تو کوئی تم پر حملہ کرے گا نہیں۔ تو پھر خدا رب العالمین وہ ذات جس کے سامنے ہر کسی کو جھکنا ہے، ہر کسی کو جھکنا ہے، جب تم اس کی کسٹڈی میں چلے جاؤ تو تم پر کون حملہ کرے گا؟ بیماری کیا تم پر حملہ کرے گی؟ ہم اس سے دور ہیں، اس لیے ہم اس لپیٹے میں آ رہے ہیں۔ تو خدا را سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اپنے اندر پیدا کرے، اور رمضان المبارک جیسا عظیم المرتبت مہینہ انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ الرسول اگر پیر کا چاند ہو جائے تو پیر سے نماز تراویح کا اہتمام ہوگا۔ میں شب برات سے ہی کہتے آ رہا ہوں، تجسس میں پڑے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا، لاک ڈاؤن ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھنے دیں گے، مساجد بند ہو جائیں گے۔ ارے بابا بند ہوتے وقت بند ہوں گے، اس وقت تک تو مسجد میں آ کر پڑاؤ ڈالو، اس وقت تک تو عبادت کر لو، موقع کو غنیمت جانو۔ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے بند کرنے کے بعد ٹوٹ پڑ رہے، نہیں، موقع ہے۔ ابھی حکومت کے کوئی گائیڈ لائنز نہیں آئے، اور وہ آئیں گے بھی نہیں شاید انشاءاللہ۔ وہ سال گزشتہ ہوا، اس مرتبہ شاید نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی طرف سے امید ہے۔ لیکن تم اپنی جگہ احتیاطی تدابیر کو استعمال کیجئے گا۔ ماسک لگانے کے لیے حکومت کہہ رہی ہے کیونکہ ہم وطنی ہیں، ہمیں اس ملک کی مٹی سے محبت ہے، ہم وطن کے قانون سے محبت کرتے ہیں، اس کے قانون کو فالو کرتے ہیں، اسی لیے حکومت کے گائیڈ لائنز پہ عمل کرتے ہوئے ماسک کا بھی استعمال کیجئے، سوشل ڈسٹینس رکھیے، آپ نماز پابندی سے آ کر پڑھیے، اللہ سے گڑ گڑائیے، دعا کیجئے۔
کورونا وائرس ہی چلا جائے گا، بیماری ہی ختم ہو جائے گی صاحب۔ ایسی کتنی بیماریاں ہیں، بہت ساری ہیں، لیکن ابھی کورونا وائرس ایک ایسا بہانہ بیماری بن کر آئی ہے یہ، جس کی انتہا نہیں، جو ہر کسی کے لیے مشکل دہ بنی ہوئی ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات جب تک بھی موقع ہے، اگلی سانس کا ہمیں بھروسہ نہیں ہے، مگر ہم آنے والے دن کو سوچتے ہیں وہ بھی دنیاوی اعتبار سے، خدا کی رضا کے لیے نہیں سوچتے۔ اگر خدا کی رضا کے لیے سوچتے ہوتے تو اب مسجد پوری بھری بھی نظر آتی، مسجد پوری ہماری بھری بھی نظر آتی۔ یہی نہیں، ہر جگہ یہی ماحول ہے، مسجد پوری خالی رہتی ہے جمعہ کے دن بھی۔ جس وقت خطبہ ہوتا ہے اس وقت لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا، کیا کریں گے؟ جب کھلا ہے تو نہیں پڑھنا، تو پھر لاک ڈاؤن ہوا تو کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ امتحان ہے، بارہا آپ سے کہا جا رہا ہے، یہ امتحان ہے تمہارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تمہارا نوالہ نہیں چھینتا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے تم کو جب پیدا کیا تمہارے ساتھ تمہارا رزق پیدا کیا جا رہا ہے، آخری دم تک جب تم سکرات کے عالم میں ہو، اگر تمہارا ایک قطرہ پانی، ایک اسپون پانی، ایک چمچہ پانی، اگر ایک دانہ چاول کا، ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک بن کا ٹکڑا بھی اگر تمہارے قسمت میں ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندے وہ آخری نوالا کھا کر ہی تجھے رخصت ہونا ہے اس دنیا سے، اس وقت تجھے موت نہیں آئے گی، اس وقت تجھے موت نہیں آئے گی۔ تو رزق دینے کا وعدہ کرا، ضرور رزق دے رہا ہے، دیتا رہے گا، مانگو یا نہ مانگو، رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، ضرور دیتا رہے گا، دے رہا ہے۔ لیکن جب خدا ناراض ہو جائے نا، یہی ہے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کم سے کم موقع ہے، ابھی موقع ہے کہ اپنے رب کو راضی کریں، اپنے نبی کو راضی کریں، میدان محشر کے خوف کو اپنے دل میں اجاگر کریں۔ اور رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کے بعد جس طرح ہمارا رواج ہے، 1 رات، 2 رات، 3 رات، 5 رات، 6 رات، 10 رات، 1 سے لے کے 10 راتوں میں قرآن پاک کا دور ختم ہوا، یعنی شبینہ دہے جو پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن ہو گیا۔ کیسا ہو جاتا قرآن؟ یہی تو، الفاظ بھی ادا کرنے کی تمیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ قرآن ہو گیا نہیں، قرآن کا دور ہو چکا ہے۔ لیکن ابھی نماز تراویح کی ذمہ داری تمہاری ختم نہیں ہوئی، نماز تراویح کی ذمہ داری تمہاری ختم نہیں ہوئی اس وقت تک کہ شوال کا چاند نظر نہ آئے۔ رمضان کا چاند دے کر تراویح شروع کرنا ہے اور شوال کا چاند دے کر تراویح ختم کرنا ہے۔ چاہے آپ روزانہ ایک قرآن کا دور کر لیں، آپ وہ آپ کی مرضی ہے، اختیار ہے آپ کا۔ چاہے آپ علم ترا سے پڑھیں آخر کی 10 صورتیں، آپ کا اختیار ہے، لیکن روزانہ مکمل تراویح پڑھنا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ اور جو حضرات شبینہ اور دہا پڑھتے ہیں مگر بعض جگہ سوا پارہ جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں پر بھی دیکھنے میں آتا ہے، بالخصوص نوجوان نسلیں کوئی فون پر چیٹنگ کرتے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی غپ شپ مارتے بیٹھ جاتے ہیں باتیں کرتے ہوئے، جبکہ اللہ کے گھر میں دنیا کی بات کرنا منع ہے۔ اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں کرنا منع ہے، روکا گیا ہے۔ عبادت کی نیت سے آئیں اور اللہ کے گھر میں باتیں کریں، ثواب ملتا، گناہ ہے۔ گناہ کیسا وہ بھی سن لیں گے انشاءاللہ۔ باتیں کرتے بیٹھ جاتے، کوئی فون پر بیٹھ جاتے۔ اب بعض ایسے معتبر بھی ہیں، اتنے خابر ہے تو آپ آ جائیے مصلی پر، حافظ صاحب کو ہٹا دیں گے، قرآن لے کر بیٹھ رہے ہیں پیچھے، حافظ صاحب کیا پڑھ رہا ہے؟ آتا حافظ صاحب کی برابری کر سکتے کون ہے بتائیے ذرا؟ قرآن لے کر پیچھے بیٹھ جا رہے، کوئی فون میں قرآن دیکھ رہا، کوئی فون میں کسی کا بیان سن رہا۔ ارے بھائی آپ نماز تراویح پڑھنے کے لیے آئیں، تراویح پڑھیے۔ جب امام صاحب کے ساتھ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ باندھیں تو 20ویں رکعت ختم کے سلام تک امام کے پیچھے آپ کو کھڑے رہنا ہے۔ ہاں اگر وضو ٹوٹ گیا، طہارت محسوس ہوئی، بیت الخلاء کی حاجت ہے تو یہ شرعی عذر ہے، آپ جا کر آ سکتے ہیں۔ لیکن پیچھے بیٹھنا، باتیں کرتے بیٹھنا، کوئی جا کر باہر چائے وغیرہ وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں۔ اب جیسے امام صاحب تلاوت ختم کر کے رکوع کی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں،
دھڑ 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 ایسے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، یا تو پتھر پھوٹنا، یا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ مسجد کی انتظامی کمیٹی یا باوا اماں بھائی یا امام صاحب خطیب حافظ صاحب یا کوئی بھی ڈنڈا لے کے ان کے سر پر سوار ہیں، نماز میں چل ورنہ گردن پر دوں گا، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ نماز نہیں ہوتی، یاد رکھ لیجئے، نماز تراویح اسی وقت ہوگی جب شبینہ اور دہا پڑھنے کا اتنا شوق و ذوق ہے نا، تو پہلی رکعت کی تکبیر تحریمہ سے لے کر آخری رکعت کے سلام پھیرنے تک، 20ویں رکعت کے سلام پھیرنے تک حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے رہ کر باادب آپ کو تراویح پڑھنا ہے، تبھی تو آپ کی تراویح شمار ہوگی، تبھی آپ کی تراویح قبول ہوگی، ورنہ تراویح قبول نہیں ہوگی۔ آپ جہاں سے چاہے فتویٰ لا لیں، آپ جہاں سے چاہے فتویٰ لا لیں، ہوتی آپ خود بتائیے۔ آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک آپ کا ٹائم ہے، 9 بجے انٹری مار دیں، تھم لگا دیں، سگنیچر کر دیں، اس کے بعد باہر نکل کر چمن میں بیٹھ جائیں، پھر جاتے وقت تھم لگانے کے بعد سے جائیں۔ تھم لگانے دے گا وہ؟ سگنیچر کرنے دے گا؟ جس کے ہاتھ میں ریکارڈ مینٹین کرنا، سیکورٹی ہو یا آفیسر ہو کوئی، کرنے دے گا؟ جب دنیا کی ڈیوٹی تمہاری ٹائم ٹو ٹائم اگر کر رہے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، تو یہ خدا کی عبادت ہے، تو اس کو مسخرہ بنا کر مذاق بنا کر اس طرح نماز تراویح ادا کرے تو نماز تراویح ہو جائے گی؟ گناہ مل رہا ہے صاحب، گناہ ہے، گناہ ہے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں تو ہمیں نماز ہی پڑھنا ہے۔ ہاں شرعی عذر ہے، ہاضمہ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، طہارت بیت الخلاء کی حاجت ہو تو آپ کا جانے کی اجازت ہے۔ ارے اسی لیے تو 20 رکعت آپ کو کنٹینیو نہیں پڑھائے جاتے نا، ہر 2 رکعت کے بعد تسبیح ہوتی ہے، ہر 4 رکعت کے بعد تسبیح ہوتی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ تھکان نہ ہو۔ ہاں وہ 4 رکعت کی تسبیح جب ہوتی ہے نا، اس وقت جا کر آپ لیٹ جائیں کونے میں، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ وہ آرام کرنے کے ہی لیے تو ہے۔ اب موقع کے بہانے تسبیح پڑھ لیتے ہیں، جس سے وہ بھی ایک ثواب مل جاتا ہے، آرام کے لیے ہی وہ 4 رکعت 2 رکعت کے بعد جو تسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز، آپ کو رکعت کی تعداد بھی مل جائے، کتنے رکعت وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ چیز سب سہولت آپ کو دی جا رہی ہے، لیکن باوجود اس کے ہم شبینے اور دہے کا نام لے کر مسجدوں میں جاتے ہیں، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، امام صاحب تلاوت ختم کر کے رکوع کی تکبیر کہتے ہیں تو بھاگتے ہوئے آتے ہیں، دشمن پیچھے سے حملہ کرنے جیسے آیا تو بھاگتے ہوئے۔ تو ایسی تراویح پڑھنا اس سے اچھا ہے کہ نہ پڑھیں، اس سے اچھا ہے کہ نہ پڑھیں، کیونکہ پڑھ کر گناہ کیوں لیتے ہو؟ پھر اسی طرح سحری کا معاملہ ہے۔ سحری کا کھانا ہم کھاتے ہیں، کس لیے کھاتے ہیں صاحب؟ تاکہ دن بھر کی بھوک اور پیاس کی تمازت کو برداشت کرنے کی طاقت رہے۔ دن بھر بھوکا رہنا ہے نا خدا کی رضا کے لیے، تو دن بھر بھوکے پیاسے جو رہتے ہیں اس کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھاتے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ لیکن روزہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کا جو روزہ فرض کیا گیا ہے، ان روزے داروں کے لیے بتلایا جا رہا ہے کہ سحری کا کھانا کھانے سے پہلے وضو کریں، سحری کا کھانا کھانے سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے جو بندہ مومن کھانا کھاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک ایک دانے کے بدلے ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو بندہ مومن وضو کر کے سحری کا کھانا کھاتے ہیں، یعنی آپ فریش ہوتے ہیں، برش کرتے ہیں، منہ صاف کرتے ہیں، منہ دھوتے بھی ہیں، ساتھ میں تھوڑا وضو بھی کر لینا، تھوڑا ایکسٹرا کیا ہو جائے گا، آپ کو سر کا مسح کرنا ایکسٹرا ہو جائے گا، اور وضو کے طریقے سے ہاتھ پیر دھونا ہے، ورنہ خالی منہ پر پانی ڈالنا، ہاتھ پیر دھونا یہ تو ہر کوئی کرتا ہے نیند میں سے اٹھنے کے بعد۔ تو لہٰذا سحری کا کھانا وضو کر کے کھانے سے ایک ایک دانے کے بدلے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ پھر اسی طرح جب رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو جاتا ہے، بازار شباب پر آ جاتا ہے، ہمارے لوگ شاپنگ کو نکلتے ہیں، عورتیں مرد حضرات سب وہاں پر ہوٹلوں میں سحری کر رہے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ جبکہ آپ کو بتلایا گیا بازار میں کھانا کھانا یہ ہلکے پن کی نشانی ہے۔ ہاں مجبوری کی حالت میں ہے، کوئی نہیں ہے، گھر میں پکوان نہیں ہو سکتا تو وہ الگ صورت ہے،
لیکن روز کا یہ معمول بنانا یہ بھی غلط۔ پھر روزے دار کا سونا عبادت ہے، برابر حق ہے۔ کب ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے رات میں قیام کرنا، دن میں روزہ رکھنا۔ رات کو جا کر خدا کی عبادت کرنا اور دن میں خدا کی رضا کے لیے روزہ رکھنا، یہ عبادت ہے۔ تو روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ رات بھر ہم فون پہ چیٹنگ کرتے بیٹھ جائیں، رات بھر ہم غپ شپ مارتے بیٹھ جائیں، رات بھر یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں گھومتے رہیں اور صبح سوتے رہیں، تو ایسے روزے داروں کا سونا عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ تعریفات تو ہم سنتے ہیں اب تک۔ کم سے کم اب تو بھی اپنے آپ کو بیدار کیجئے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں روزے دار کا سونا اس وقت عبادت ہوگا جب رات میں آپ کی عبادت ہو۔ رات بھر نہیں کر سکتے، کم سے کم 20 رکعت نماز تراویح پڑھ لو۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا گویا رات بھر عبادت کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال پہ لکھ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کے بعد افطار کا مسئلہ۔ افطار میں کیا کرتے ہیں صاحب؟ عام طور پر مرد حضرات بازار سے فروٹ لانے میں مصروف، اور عورتیں گھروں میں تلن میں مصروف، کچن میں۔ فائدہ کیا ہوا روزہ رکھنے کا؟ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے روزے دار کی دعا کو میں رد نہیں کرتا۔ روزے دار جب دعا کرتا ہے تو میرے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ کب؟ بوقت افطار۔ افطار کے وقت جب روزے دار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اپنی سو کی زبان، سو کی حلق سے جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کے مقرر کردہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ قربان جاؤ، کتنے خوش نصیب ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے اے امت محمدی اپنے قسمتوں پر ناز کرو، اپنی قسمتوں پر ناز کرو۔ تم دعا کر رہے ہو، تمہاری حاجت ہے، تمہاری ضرورت ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں میرے بندے دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا پر آمین کہو۔ ارے فرشتے تو فرشتے، روزے دار جب بوقت افطار دعا کرتا ہے تو دریا میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس روزے دار کی دعا پر آمین کہتی ہیں۔ دریا میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس روزے دار کی دعا پر آمین کہتی ہیں۔ بتاؤ جب اتنا بڑا مقام مرتبہ میں دیا گیا، ہمارے روزے پر اتنا اجر و ثواب دیا جا رہا ہے، ہمارے ایک روزہ رکھنے پر اتنا بلند و بالا مقام ہمیں عطا کیا جا رہا ہے، تو ہم کہاں ہیں؟ کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے، فروٹ لانے میں تلن میں مصروف نہیں۔ کم سے کم 15 منٹ پہلے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور روزہ دار جب دعا کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کو میں نے حکم دیا کہ دن بھر تو میری رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، اپنی نفسانی خواہشات سے دور رہنا۔ اب گرما کا موسم ہے، ایسے وقت میں کہے گا خدا کی رحمت آواز دیتی ہے اے بندے بڑا خوش نصیب ہے تو کہ تو نے اس کٹچٹیل دھوپ میں، اس پیاس کی شدت میں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا بھی ہے، اپنی نفسانی خواہشات سے دور بھی ہے، تو لے تجھے جب تو خدا کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے، وہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جب تو اپنی زبان پر اپنے حلق میں ڈالے گا تو کتنی راحت محسوس کر رہا ہے، اس سے بڑی راحت تجھے یہ ملے گی کہ اے روزہ دار بندے جب بوقت افطار تو اپنے معبود حقیقی کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے بوقت افطار ذکر الہی میں مصروف ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس بندوں کو میرا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، ان بندگان خدا کو میرا دیدار بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سحری اور افطار کا بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، اس کی تعظیم کے ساتھ اس کا اہتمام کریں۔ اور یہ بتلا دوں آخری ایام میں یہ ہوتا ہے جب ہم شاپنگ کو نکلتے ہیں نمازیں بھی ہماری چھوٹ جاتی ہیں، جی روزے کی حالت میں بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، شاپنگ میں مصروف ہیں۔ یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں نہ جانے پھر
رمضان تک یا رمضان کے اختتام تک میں رہوں یا نہ رہوں، یاد رکھ لو بوقت افطار جب ہم شاپنگ میں مصروف رہتے ہیں، بازار کے کاروباری حضرات اپنا کاروبار چلانے کے لیے روزہ داروں کے نام پر وہ باہر ٹیبل پر کچھ کھجور فروٹ رکھتے ہیں، اور ہم وہاں چلتے چلتے جب سیرن کی آواز سن لیتے ہیں، افطار کا وقت جب ہو جاتا ہے، وہاں سے کھجور لے لیے کھا لیے، وہاں سے کچھ فروٹ لے لیے کھا لیے اور چلتے رہے۔ یہ طریقہ ہے؟ بتائیے، آپ کو اتنے انعامات و اکرامات سے نوازا جا رہا ہے اور ہم یہ عمل کریں؟ یہ عادت کس کی ہے؟ یہ عمل کون کرتے ہیں؟ اچھی طرح آپ جانتے ہیں، جہاں جو کچھ ملا کھا لیں اور چلتے رہیں، وہاں کھجور مل گیا روزہ کھولیے، وہاں موز مل گیا کھا لیے اور روزہ ہمارا کھل گیا چلے۔ تو ایسا روزہ کھولنا کوئی فائدہ ہے؟ تو اس کا اہتمام ہم مسجد میں کریں، گھر میں کریں۔ الحمدللہ آپ شہر ہو کے گاؤں ہو، کہیں چلے جاؤ، دو قدم پر مسجد نظر آتی، دو قدم پر مسجد نظر آتی ہے۔ ان مساجد میں جا کر روزہ کھولیے نا، وضو کر کے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے درود شریف، کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا تو کم سے کم درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم بولیے۔ نہیں آتا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولیے، نہیں آتا تب بھی تو یا اللہ تو بولیے۔ اب اس سے آگے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آپ اہتمام کریں، دیکھیں پھر اس کے بعد زندگی میں کیسے چینجز آ جائیں گے، کیسی تبدیلی آ جائے گی۔ کون سی بیماری آپ کے پاس قریب بھی نہیں آئے گی، کوئی جادو ٹونا تم کو نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی مصیبت تم کو کچھ نہیں کر پائے گی۔ ان چیزوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے مقدس ایام کو، ایسے متبرک لمحات کو، ایسی معتبر راتوں کو ایسے ہی گنوا دیتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں۔ خدا را سحری، افطار اور نماز تراویح کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ رمضان کے آنے پر خوشی کا اظہار کیجیے، چاہے یہ گرمی کچھ نہیں ہے، یہ دھوپ کچھ نہیں ہے، اگر سورج ہمارے سر پر بھی سوار ہو، سورج ہمارے سر پر بھی سوار ہو، تب بھی روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ جان جاتی ہے جانے دیجیے، بیمار بھی ہیں تو روزہ ہے۔ قرآن نے بیمار پر روزہ معاف کیا ہے۔ کیسا بیمار ہے؟ کیسا بیمار ہے؟ ایسا بیمار جس کے لیے یہ بتایا جائے کہ جس ڈاکٹر کے پاس آپ کا علاج چل رہا ہو وہ ڈاکٹر مسلمان ہو، وہ ڈاکٹر اسلامی تعلیمات کو جانتا ہو، وہ ڈاکٹر رمضان کے روزے کی فضیلت کو جانتا ہو، اور وہ ڈاکٹر یہ کہے کہ تمہارا یہ ایسا مرض ہے، اس مرض میں ایک وقت کا کھانا بھی چھوڑنا، ایک وقت کی گولی چھوڑنا تو تمہیں مرنے کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں روزہ معاف ہے۔ ورنہ تھوڑی سردی ہو گئی، کھانسی ہو گئی، زکام ہو گئی، ہاتھ پیر درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا، چکر آ رہی، میں روزہ نہیں رہتا، مت رہیے، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی چھوڑنے کے بعد ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 6 مہینے، سال نہیں، زندگی بھر بھی اس ایک روزے کی قضا کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ کفن پوش ہو جائیں، قبر میں چلے جائیں، لیکن رمضان کے ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتے۔ ایمان والو، ایک روزے کا بھی ثواب نہیں پا سکتے۔ خدا را روزہ رکھنے کی طاقت پیدا کیجیے، کچھ نہیں ہوگا۔ سگریٹ پینے سے، بیڑی پینے سے، گٹکا کھانے سے، زردہ کھانے سے، شراب پینے سے بیماریاں آتی ہیں، جاتی نہیں۔ روزہ رہنے سے ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بلکہ ایک بڑے اسپیشلسٹ نے کہا، ڈاکٹر نے، آخری بات بتا رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے، کافی وقت ہوگا، انسان کینسر کا شکار نہیں ہوگا اس وقت جب وہ سال کے 365 دن میں 1 مہینہ 30 دن اگر وہ 10 سے 12 گھنٹے بھوکا پیاسا رہ جائے، اپنے معدے کو پانی کا خطرہ نہ دے، کھانے کا دانہ نہ دے، کوئی چیز نہ دے، اس کو بھوکا پیاسا رکھے اپنے معدے کو 30 دن 365 دن میں، تو وہ کبھی کینسر کا شکار نہیں ہوگا۔ تو وہی سائنٹسٹ نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں پر جو روزہ رمضان کا فرض ہے، اس لیے رمضان کا روزہ رکھنے والے مسلمان
کبھی کینسر کے مریض نہیں بنتے۔ تو صرف کینسر ہی نہیں، اگر تم پورے اخلاص کے ساتھ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرو تو وہ کینسر نہیں، وہ ہارٹ اٹیک نہیں، وہ بلڈ پریشر نہیں، کرونا بھی نہیں، سب بیماریاں دفع ہو جائیں گی اور ساری دنیا تمہارے قدم چومنے لگے گی۔ شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کی عبادت اور ریاضت، ذکر و اذکار میں رمضان مبارک کو رخصت کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔